شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ توری کی سبزی کھایا کرو، جلد جوان رہے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ زعفران چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ میلے کپڑے سے برتن صاف کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ انڈے کے چھلکے پانی میں بھگو کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں درد ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لو۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناف پر لیموں کا رس لگا کے سونے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے منہ میں غیر ضروری گیس فوراً خارج ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں چند دانے سونف ڈال کر پی لو، کمر کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ دہی میں چند دانے کلونجی ڈال کر کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں پیاز کا استعمال چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ نہارمو دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو۔ آدھے سر کا درد نہ جا رہا ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی سی مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بڑھاپے میں بہرے پن سے بچنا چاہتے ہیں تو جوانی میں میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سفید کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آلو کے پانی سے دھو لو۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ نہارمو مولی کھانے سے بال لمبے اور کالے رہتے ہیں۔ کلونجی کی دھونی گھر میں دینے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ چنے اور خشخاش کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال کر لیا کریں۔ عورت کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کرے، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جو مرد زیادہ دیر عورتوں کے قریب رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی استعمال کر لیں، افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا، نیند پوری نہ کرنا اور نماز ادا نہ کرنے سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ عورتیں وزن زیادہ مت اٹھائیں، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال پی کر سو جاؤ، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ میں اور میری بیوی ہنسی خوشی رہ رہی تھی جب ایک دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، مجھے اسی خوشی میں ایران لے جائیں۔ میں اپنی بیوی زہرا کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوا تھا۔ ایک باپ بننے کی خوشی وہی مرد سمجھ سکتا ہے جس کی بیوی اسے یہ خوشخبری سنائے، اور وہ بھی اتنی محبت بھرے انداز میں۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں اپنی بیوی کی ویسے بھی ہر بات مانتا تھا اور آج تو اس نے ایران جانے کی خواہش کی تھی، جہاں پر ہمارے بہت سارے مقدس مقامات بھی تھے۔
ہم ان مقدس مقامات کی زیارت بھی کرنا چاہتے تھے، ساتھ ہی میں وہاں نوکری کے لیے بھی جانا چاہتا تھا۔ ان دنوں ایران کے حالات بہت اچھے تھے، ہمارے لیے وہاں پر جانا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور وہاں کی کرنسی بھی ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ ہمیں ایران جانے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، ویزا بھی آسانی سے مل گیا۔ مگر اس بات سے ہم ہی بے خبر تھے کہ وہاں جا کر جو کچھ ہمیں دیکھنے اور تجربے کرنے کو ملے گا، وہ نہ صرف بہت ہی ہولناک ہوگا بلکہ زندگیوں کو ہی بدل کر رکھے گا۔ زندگی بھر ہم دونوں بس پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پر جا کر ہمارا بچہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے گا۔ ہمارے لیے سب سے پہلا ضروری کام یہ تھا کہ ہم کسی ایسی لیڈی ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جو قابل بھروسہ ہو اور ہمارے لیے پورے 9 مہینے چیک اپ کا بندوبست بھی ہو۔ ہم لوگوں کو 2 ماہ تو گزر چکے تھے، باقی کے 7 مہینے بڑے ہی حسین انتظار میں گزرنے والے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا جس دن میرے بیٹے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ ہمارے بچے کا وزن کچھ زیادہ تھا، کیونکہ میری بیوی کا وزن کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 کلو وزن میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ ایسا عموماً پہلے نہیں ہوتا تھا۔ میرے باقی بچے بھی پیدا ہوئے تھے، مگر اس وقت میری بیوی کا وزن 7 یا 8 کلو ہی بڑھتا تھا۔ ایک تو وہ ویسے ہی دبلی پتلی اور لاغر سی تھی، اس بار جو وزن کافی زیادہ تھا ہماری توقعات سے بڑھ کر تھا۔ ہم دونوں بھی پریشان تھے، مگر سہرا مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتی، آصف آپ پریشان نہیں ہوا کریں، یہ بچہ بہت ہی صحت مند پیدا ہوگا، اسی وجہ سے اس کا وزن بھی زیادہ ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتوں پر یقین تو کر لیتا تھا، مگر ذہن کے کسی گوشے میں ایک ڈر اور ایک خوف تھا جو بسا ہوا تھا، جس سے میں مسلسل لڑ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے ذہن میں خوف پال رکھا تھا۔ ہم لوگ جب ہسپتال پہنچے تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا، آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ نارمل نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا تو کہنے لگی، اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتی، بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھ کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے کسی قسم کے علاج کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ ویسے تو 9 مہینے ہمیں ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی تھی، لیکن اب آخر میں جا کر اتنی اندھوناک خبر سننے کو ملی کہ میرا ذہن اندیشوں سے بھر گیا تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اگر بچے اور میری بیوی میں سے ایک کو بچانے کی کوشش کریں تو میری بیوی کی جان پہلے مقدم ہے۔ اگر بچہ میری بیوی کے لیے قربان بھی ہو جائے تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر طاہرہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہی، بس یہ ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کچھ ساقت کا مسئلہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، ہم دیکھ لیں گے۔ ڈاکٹر طاہرہ کی بات نے مجھے مطمئن تو کیا تھا، مگر میری بیوی کو اندر گئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ باہر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ عموماً کوئی بھی آپریشن ہو تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں تو بھی شوہر کو یا پھر عورت کے ساتھ آنے والے اٹینڈنٹ کو ضرور بتایا جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں پر اور بھی عورتیں داخل تھیں۔ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اندر جا کر اتنی ساری عورتوں کے درمیان اپنی بیوی کا پتہ کروں، سو باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نرس گزری۔ نرس کو میں تھوڑی بہت فارمیسی میں بول کر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ مجھے میری بیوی کے بارے میں بتائے۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی جا کر اس مریضہ کے بارے میں پتہ کرے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ مجھے غصہ آیا، میں لیبر وارڈ کے باہر جا کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ وہ باہر آئی، مجھے یہاں کھڑا دیکھ چکی تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مسلسل ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہنے لگی، معذرت کیجیے گا، آپ فی الحال اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں حکومت کو بتانا پڑے گا۔ کیا حکومت کو کیوں بتانا پڑے گا؟ ہمارا بچہ کوئی ناجائز تو نہیں پیدا ہو گیا محترمہ، میں اس کا شوہر ہوں، میرے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے۔ آپ کی وہ بات بجا ہے، لیکن ہم اپنی جگہ پر مجبور ہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنے دیجیے۔ حکومت کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کیسا بچہ محترمہ؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گی تو میں کچھ کر سکوں گا، آپ فی الحال کچھ نہیں کر سکتے سوائے صبر کے۔ انتظار کیجیے، ورنہ ہمیں آپ کو انتظار کروانے کے لیے بہت سارے اور بھی راستے استعمال کرنے آتے ہیں۔ میں اس نرس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بہت ہی میٹھے انداز میں بات کر رہی تھی،
اور اب اس کا لہجہ مکمل تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کسی بھوت کا بچہ پیدا ہو گیا ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر پردیس میں انسان وہ غصہ اور طیش نہیں دکھا سکتا جو اپنے ملک میں دکھاتا ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ مجھے لگا کہ شاید بچے کی فیس وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہے۔ عموماً پردیسی ملکوں میں یہی ہوتا ہے، ہسپتال والوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں فیس نہیں دیں گے، آپریشن کروا کر چلے جائیں گے، اور چونکہ مجبوری میں لوگ آپریشن کر لیتے ہیں تو بعد میں انہیں پیسوں کی وصولی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ نرس سے پوچھنے کی کوشش کی، اگر آپ پیسوں کی وجہ سے میری بیوی کو مجھ سے ملنے سے روک رہی ہیں تو مجھے بتائیں۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ آپ 3 گھنٹے کا انتظار کریں، آپ کو یہیں پر بتایا جائے گا اور مطلع کیا جائے گا۔ اگر آپ نے بار بار ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو سیکیورٹی گارڈ ہسپتال سے باہر بھی لے جائیں گے۔ یہ صورتحال بڑی ہی تشویشناک تھی اور دکھ دینے والی تھی۔ میں بہت ہی فکر مند ہوا تھا، وہیں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہو۔ ابھی میں یہیں پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی ہر ملک میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حکومت والی بات سے مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پولیس ہمارے لیے ہی آئی ہو، کیونکہ غیر ملکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ بھی اچھے سے سمجھ سکتی ہیں۔ اگر میرے کوئی پردیسی بھائی یہ کہانی سن رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا غیر ملکوں میں پولیس کتنی آسانی سے ہم پاکستانیوں کو دھر لیتی ہے بنا کسی قصور کے۔ وہ تو بس بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قصور نکل آئے اور ان بیچارے معصوموں کو دھر لیا جائے، کیونکہ ہمارے پیچھے ہماری حکومت نہیں جو کہ دوسرے ملکوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے۔ بہرحال میں وہاں پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں سے نکلنے والے آدمیوں کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں، یعنی کہ لیڈی پولیس۔ یہ لوگ سیدھا لیبر وارڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا، مگر کیونکہ نرس نے سختی سے منع کیا تو میں چپ چاپ وہیں پر بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اسٹریچر جس کے اوپر سفید رنگ کی چادر رکھی گئی 2 لیڈی پولیس کی مدد سے باہر لایا گیا۔ اسٹریچر پر ایک عورت رکھی جس کا وجود خد و خال میری بیوی سے ملتے جلتے تھے۔ میں چلانے لگا، تبھی میری بیوی کی آواز بھی۔ میں نے پہچان لی، میری بیوی کو پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی تھی۔ میں چیخنے لگا تھا۔ پولیس والوں نے میری طرف دیکھا اور یوں دیکھا جیسے میں کوئی پاگل، مجنوں یا پھر دیوانہ ہوں۔ کیا بات ہے لڑکے، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے چلاتے ہوئے اسے بتایا کہ جس عورت کو تم تھانے لے کر جا رہی ہو یہ میری بیوی ہے، اور اس کا بچہ پیدا ہونے کے قصور میں تم لوگ اسے جیل لے کر جا رہی ہو، جو کہ مجھے ہرگز بھی منظور نہیں۔ اس نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا اور بولا، تم بھی ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں یہاں پر اکیلے رہنا منظور نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی جیل چلو، وہاں پر جا کر ساری باتیں کر لیں گے، لیکن فی الحال ہم اس عورت کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میری بیوی کا قصور کیا ہے مجھے یہ تو بتا دو، تم لوگ اسے بلا وجہ پکڑ کر لے کر جا رہی ہو۔ دیکھو میاں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہے یہاں پر حکومت کی قانون کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو جو سزا ہوئی ہے وہ کم ہو جائے تو ہمارے ساتھ چلو، سوالوں کے جوابات دینا ہوگے، پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، مگر تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان لوگوں کے چہروں پر اتنی سختی تھی کہ میں تو دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے زندہ ہی کھا جائیں گے۔ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے بیٹھتے ہی میں اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ میں وہ سارے دن یاد کر رہا تھا جب میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اپنی بیوی کو ایران لے کر آنے کے لیے ان سے نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی ماں کا دل دکھا کر بہت ہی رو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، ورنہ میں کیا کروں گا۔ میرے پاس تو اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، نہ ہی ایران میں میرا کوئی دوست تھا۔ میری بیوی کے دور پاک کے رشتہ دار تھے اور وہ ہمیں زیادہ خاص نہیں جانتے تھے۔ میری بیوی اور میں دونوں ہی رشتہ داروں سے کٹے ہوئے تھے، شادی کے بعد بس ایک دوسرے میں ہی گم ہو گئے۔ ہمارا ایک بچہ اور بھی تھا جس کی مجھے فکر ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا حنان گھر پر تھا، اور گھر میں روتے بچے کو چھوڑ کر ماں باپ کہیں بھی جا نہیں سکتے۔ مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی، اگرچہ اس کی عمر 4 سال تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر میں اکیلا بھی تو رہ سکتا تھا۔ ہماری ایک پڑوسن بھی تھی جو اس کا خاص خیال رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود باپ کا دل اور ماں کا دل تو بچوں کے لیے بہت ہی بے چین ہوتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس کی گاڑی رکی۔ ان لوگوں نے اسٹریچر کو بڑی تیزی سے اتارا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر ترس آ رہا تھا، ساتھ ہی ہسپتال کی ایک نرس بھی تھی۔ شاید نرس کو اس لیے ساتھ لایا گیا تھا تاکہ وہ میری بیوی کا اس حالت میں خیال رکھ سکے۔
میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ ہاتھ پاؤں بھی مار رہی تھی، پر نرس نے اسے کہہ دیا کہ آپ کو ابھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے، آپ کا نیا نیا آپریشن ہوا ہے، آپ کو جیل کے ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا، وہاں آپ کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو آپریشن کے بعد آپ کے زخم تیزی سے نہیں بھر سکیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ خاموش رہیے۔ میری بیوی بھی اپنی حالت کی مجبوری کی وجہ سے چپ ہو گئی، مگر وہ بھی ایک نوزائیدہ بچے کی ماں تھی، رونے لگی، خدا کے لیے ایک بار مجھے میرا بچہ تو دکھا دو، اس کے بعد جو سزا چاہو مجھے دے دینا۔ وہ رو رہی تھی، مگر ان لوگوں کو تو ایک ہماری زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور دوسرا یہ کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میں نے اس نرس سے پوچھا۔ نرس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں فی الحال آپ کو وہ بچہ نہیں دکھا سکتی، یہاں پر دستخط ہوں گے تو اس کے بعد ہی آپ اپنے بچے سے مل سکیں گے۔ ہسپتال سے آپ کے بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، آپ کا بچہ دوسری وین میں ہے، اس کے ساتھ ایک اور نرس ہے، اور ہم آپ کے بچے اور آپ کی بیوی دونوں کو ہی جیل کے ہسپتال میں منتقل کر دیں گے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہمارے یہاں صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کے بچے کی صحت ہو یا پھر آپ کی بیوی کی، دونوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ انسانی صحت پر ہمارے اصول بہت سخت ہیں، لیکن یہاں کے قوانین سب سے زیادہ سخت ہیں۔ آپ کو ہمارے قانون کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آپ کی بیوی کے ساتھ جو بھی سزا منسلک کی جائے گی آپ کو ہنسی خوشی قبول کرنا ہوگی، مگر یوں ہی میری بیوی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو آپ ان پولیس والوں سے پوچھیں جو یہاں پر آپ کی بیوی کو لے کر آئے ہیں، اور اس بچے کی اطلاع سچ بتاؤ تو میں نہیں ڈاکٹر طاہرہ کی ہے، کیونکہ انہیں خاص احکامات ہیں۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے حکومتی اداروں کو اس کی خبر کی جائے۔ اب ان لوگوں سے تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں نے سوچ لیا کہ میں جا کر اندر قاضی وغیرہ سے بات کرتا ہوں جنہوں نے میری بیوی کو یہاں لایا ہے۔ شاید یہ میری بیوی کو کوئی میری غیر محرم سمجھ رہے تھے، یا انہیں اس بچے کے حلالی ہونے پر کوئی شک تھا، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کر رہے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، اور نہ ہی یہ مجھے یا میری بیوی کو ہمارے بچے سے ملنے دے رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھے لمبے انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک پولیس والا باہر آیا اور میری طرف دیکھ کر افسردگی سے بولا، معاف کرنا دوست، تمہاری بیوی کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اب سزائے موت کی سزا یہاں پر اتنی کڑی ہے کہ تم اسے چاہ کر بھی ختم نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر میں بھڑک اٹھا، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ ایک شخص کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، اسے ختم کر دینا آپ کے لیے اتنا آسان ہے؟ کیس تو عدالت میں چلنا چاہیے، سزا بھی عدالت کو سنانی چاہیے۔ آپ میری بیوی کو صرف ایک بچہ پیدا ہونے پر کیسے سزائے موت دے سکتے ہیں؟ دیکھو، یہاں پر سزا عدالت سے نہیں بلکہ ایسے معاملوں میں قاضی صاحب سے دلوائی جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے یہی سزا لکھی ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ یہاں کے اور 25 سال سے حکومت کا قاضی ہونے کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، بلا وجہ کوئی بات وہ منہ سے نہیں نکالتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سزا پر عمل کرنے سے پہلے تم ان سے مل سکتے ہو، اور وہاں تمہاری بیوی نے بھی آخری خواہش کے طور پر تم سے ملنے کا اظہار کیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور تم اس سے اگر چاہو تو ملاقات کرو، لیکن میرے خیال میں یہ تمہارے لیے بالکل ایک وقت کا ضائع ہے، کیونکہ جتنا ہی تم اس کے بارے میں سوچو گے اتنا ہی پوری زندگی کے لیے پریشانی پالو گے، اور پھر اپنی بیوی کی یاد تمہیں پھر ساری زندگی ستاتی رہے گی۔ اسے کیا بہتر نہیں ہے تم اس سزا پر چپ چاپ آنکھیں بند کر کے یقین کرو اور یہاں سے چلے جاؤ؟ بلا وجہ اپنا تماشا کیوں بنوا رہی ہو؟ میرے دوست یہ کہہ کر اس پولیس والے نے دھمکی دی اندر چلا گیا، اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اتنے سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پہلے قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سزا انہوں نے لکھی ہے، تو میرا ان سے ملاقات کرنا اور یہ سمجھانا کہ میری بیوی کو سزا ہوئی ہے کیوں ضروری ہے۔ مگر پولیس والے نے بہت بتایا کہ 3 دن کے بعد میری بیوی کو سزائے موت دی جائے گی، اسے پھانسی دے کر اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا، اور قاضی صاحب نماز پڑھنے چلے جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اب وہ سوموار کو ہی ملے، تب تک 2 ڈھائی دن گزر چکے ہوں گے، اور قاضی صاحب سے ملاقات کرنا کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں، کیونکہ وہ اس سزا کے بعد کسی سے بھی مشورہ لینا پسند نہیں کرتے۔ جب اتنی سخت سزا دی ہے تو سوچ کر ہی دی ہوگی۔ یہاں سب لوگوں کا یہی کہنا تھا، مگر میرا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر بہت ہی پختہ تھا۔ میں بلا وجہ اپنی بیوی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ قاضی صاحب سے ایک بار بات کرنا بھی ضروری تھا، مگر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب میں گیا تو قاضی صاحب اپنے گھر جا چکے تھے۔
نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے گھر کا راستہ لیا اور گھر پہنچ گئے۔ میں حیران تھا کہ کوئی شخص اتنا بے رحم بھی کیسے ہو سکتا ہے، ایک نوزائیدہ بچے کی ماں کو سزائے موت سنائے۔ میں نے سوچا کہ جب تک قاضی صاحب آتے تو میں اپنی بیوی سے ملاقات ضرور کروں گا۔ میں جب جیل کے اسپتال میں پہنچا، بیوی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں اسے خود سے 2 دن سے جدا نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی موت کی خبر پر کیسے نہ بے چین ہوتا۔ یہ احساسات صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کسی پیارے کی جدائی کو برداشت کیا ہو، یا کسی پیارے کی ایسی بیماری کے بارے میں سنا ہو جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں اپنی بیوی سے ملا تو کہنے لگی کہ مجھے ابھی تک ان لوگوں نے میرا بیٹا بھی نہیں دکھایا، اور جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر طاہرہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پہلے پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بیٹے کی خوبصورتی کو لے کر مذاق کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کہ اس نے میرے بچے سے ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اگر تم نے زیادہ شور کیا تو تمہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے بہتر ہے کہ میں کھلی آنکھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لوں۔ آپ جا کر پتہ کریں، ان لوگوں سے کہیں کہ ہمیں ہمارے بچے سے ملنے دیا جائے۔ ہمارے پاس انہوں نے صرف ایک ہی راستہ چھوڑا تھا کہ یا تو میں آپ سے مل سکتی ہوں یا کہ اپنے بیٹے سے۔ میں نے پھر آپ پر ترجیح دی ملنے کو، کیونکہ میں اپنی آخری خواہش کے طور پر آپ ہی سے ملنا چاہتی تھی۔ میرا وجود بھی آپ سے ہے، آپ کا مجھ سے، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران تھا، کوئی ماں اپنے بچے سے زیادہ اپنے شوہر کو کیسے چاہ سکتی ہے۔ میرا دل بس پھٹنے کو تھا۔ مجھے اس قاضی کا انتظار تھا۔ اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ مگر مجھ میں کرنے کی ہمت نہ تھی، سوائے اس کے کہ میں اللہ کے سامنے دعا کرتا، گڑ گڑاتا اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا۔ 24 گھنٹے یوں گزر گئے جیسے کہ ریت کسی مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 36 بھی گزر گئے۔ مفتی صاحب کے آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ مجھے ان کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر ان کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن کسی صورت بھی میں اپنی بیوی کو یہ سزا ہونے نہ دوں گا۔ میری بیوی کی سزا میں محض 24 گھنٹے ہی تھے۔ قاضی صاحب آئے تو میں نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سب میرے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے۔ مگر جب قاضی صاحب کمرے میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ قاضی صاحب واقعی میں بڑے آدمی تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی دیندار ہے۔ ایسا دیندار آدمی کوئی غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، قاضی صاحب، آپ نے جو سزا میری بیوی کو لے کر لکھی ہے اسے کم کیجئے، ختم کیجئے۔ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں؟ قاضی صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ سزا آپ نے دی ہے، آپ بتائیے کہ میری بیوی کا قصور کیا ہے؟ میری بات سمجھ کر وہ بولے، اٹھو تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری بیوی کا قصور کیا ہے۔ قاضی صاحب مجھے لے کر جیل کی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ یہ ایک کال کوٹھڑی تھی جس میں اندھیرا تھا، فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک روشنی کا انتظام ہوا تو مجھے جیل میں بیٹھا ایک آدمی نظر آنے لگا۔ وہ آدمی تھا یا کوئی خوفناک ہیبت زدہ جن؟ اسے دیکھتے ہی میری روح تو نکل گئی تھی۔ اس کے بال تقریباً کندھوں سے نیچے تھے، آنکھوں میں لال ڈوریاں، اور ایسے لگ رہے تھے جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہے، جیسے بھوکے کتے کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی وحشت زدہ ہو گیا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تمہاری بیوی کی سزائے موت ہوئی ہے۔ مگر اس شخص کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ قاضی صاحب نے ہنس کر کہا، یہ وہ بدبخت ہے جس نے کئی لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ یہاں کا سب سے مشہور جادوگر ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے اس پورے شہر میں کتنی تباہی پھیلی ہے۔ تم اس کے جادو کو معمولی مت سمجھو۔ یہ منہ سے آگ نکالنے کا کرتب بھی جانتا ہے۔ اسے پکڑنے میں ہمیں تقریباً 15 سال لگ گئے۔ ویسے تو اسلامی شرعی ریاست میں یہ سب کرنا بہت ہی سختی سے منع ہے، مگر اس شخص کو پکڑنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھنونے عمل کی ایک مکمل سزا متعارف کروائی جائے، اور وہ سزائے موت سے کم نہ ہوگی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، یہ شخص ایک بہت بڑا جادوگر ہے، مگر اس میں میری بیوی کا قصور کیا ہے؟ دیکھو لڑکے، میری بات غور سے سنو۔ ہم لوگ یہاں اپنے بال دھوپ میں سفید کر کے نہیں آئے۔ بہت عقل اور فہم کے ساتھ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ جادوگر جسے تم دیکھ رہے ہو یہ اکیلا نہیں۔ اس کام میں اس کے ساتھ اس کی 2-3 بیویاں بھی شامل تھیں۔ وہ تو پہلے پاک عورتیں تھیں، پھر اس نے انہیں، پھر اس بدبخت نے اپنے جال میں پھنسایا، اور پھر ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ جب یہ عورتیں ان جیسی بن گئی تو پھر اس نے انہیں بھی اسی کام پر لگا دیا۔ مگر جب ہم نے سامنے کو گرفتار کیا تو چاروں عورتیں بھاگ گئی۔
लाख ढूंढने के बावजूद वो हमें ना मिली। हमने फैसला किया हुकूमत के साथ मिल करके इन पांचों को एक ही सजा दी जाएगी। तीन मिल चुकी हैं, चौथी रहती थी। तुम जितने भी झूठ बोलो मगर वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि इसकी जितनी भी बीवियों के बच्चे पैदा किए उनकी 6 टांगे थी बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम्हारे बच्चे की थी। अब तुम भी जितनी भी कोशिश करो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि ये तुम्हारी बीवी है। और जबकि ये पांचों मुजरिम इकट्ठे हो गए तो उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। मेरा मजीद वक्त ज़ाया मत करो। मैं सब समझता हूँ कि ये वाकया सिर्फ और सिर्फ किसी जादूगर की बीवी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये सजा और निशानी तो अल्लाह ने रखी है। हमने खुफिया तौर पर सब अस्पतालों को मतला कर रखा है कि जहां भी ऐसा बच्चा पैदा हो हमें इतला की जाए। और अब जबकि तुम्हारी बीवी यानी कि सामरे की बीवी का पता चल चुका है तो हम इस सजा पर अमल करके रहेंगे। उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा मुल्क कितना प्यारा है। मेरे मुल्क का वो शनाख्ती कार्ड जिसे हम कुछ नहीं समझते मुझे बचाने के काम आया। सफारत खाने के जरिए ये साबित करने में कि हम दोनों ही कामयाब हो गए कि हमारा ताल्लुक ईरान के शहर से नहीं है। रंगत और कद काठ की वजह से हम ईरानी जरूर लगते थे। फारसी बोलने में भी हम काफ़ी महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन हम थे पाकिस्तानी। मेरी बीवी के सारे ख़ानदान की तस्दीक की गई, उसके सारे रिकॉर्ड, डिग्री वगैरह से लेकर हर एक चीज़ की छानबीन के बाद मैं और मेरी बीवी अपना बच्चा लेकर उस सरजमीन से निकले। और वहाँ पर जाना हमारे लिए दोबारा एक बुरा ख्वाब बन गया जिसे हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। हमारा वो बच्चा जो एबनॉर्मल पैदा हुआ उसकी कोई वजह सामने नहीं आ सकी। 4 महीनों के बाद वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन आज तक हमें ये बात समझ नहीं आई कि इस आजमाइश के पीछे अल्लाह ताला की क्या मसलहत थी।